نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء طالبات اور محترم حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم حصہ اول کا آن لائن کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 56۔ جی ماشاءاللہ تکمیل کو ہم پہنچ رہے ہیں۔ تو آج کلاس نمبر 56 ہے۔ سورہ صافات کی آیات 133 تا 148، 133 سے 148 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور صفحہ نمبر آپ کے پاس 161 ہے، پیج نمبر 161 آپ کے سامنے ہے۔ تو آئیے سورہ صافات آیات 133 تا 148 کا مطالعہ شروع کریں۔ آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 56۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ مدد ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے پہلی بات، حضرت لوط علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوم کا کیا جرم تھا۔ نمبر 2، حضرت یونس علیہ السلام کو کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوم پر کیا بیتی۔ جی مجھے یاد آ گیا۔ ہاں ہم واقعہ تو پڑھ چکے ہیں نا، کیونکہ سورت کے درمیان میں واقعہ تھا تو ہم نے واقعہ آپ کو پہلے پڑھا دیا تھا، یونس علیہ السلام کا قصہ جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، یاد آ گیا نا وہ واقعہ۔ اب آج کی نشست میں آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو دوسرا نقطہ، حضرت یونس علیہ السلام کو کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوم پر کیا بیتی، کیا گزری، اس پر بات کریں گے۔ نمبر 3، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کیا معاملہ پیش آیا۔ اب آپ تو کہیں ہم نے تو پڑھ لیا ہے جی، ہم نے پڑھ لیا تھا قصہ، اب ہم پڑھیں گے قرآن کی آیات کا ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو سمجھ میں آ چکا ہے، مزید آئے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، حضرت یونس علیہ السلام نے کن الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، یہ بات انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ جی سورہ صافات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے آیات 133 تا 140، 133 سے 140 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتُمُّرُونَ عَلَيْهِمْ، اور بے شک تم یقیناً ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، مصبحین، صبح بھی، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یاد کیجئے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے۔ اگلی آیات ہیں سورہ صافات کی آیات 141 تا 148۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرآن دازی میں شریک ہوئے تو وہ مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو بے شک اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ یہ سورہ صافات کی جو آج زیر مطالعہ آیات ہیں ان کا ترجمہ ہوا۔
اب معمول کے مطابق تشریح کی طرف چلتے ہیں. لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا اور پھر یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہوگا انشاءاللہ. سورہ صافات کی آیت نمبر 133 ہے. اور یہ 37 کا مطلب کیا ہے اب تو سب کو پتہ ہے نا. سورہ صافات کا سورت نمبر 37 اور آیت نمبر 133 133 کا مطالعہ کر رہے ہیں. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے. اللہ کے مخلص بندے کا ذکر، چنے ہوئے بندے. اس آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام نے ہجرت بھی کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، آپ کو عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا. وہ علاقہ جو بستیاں تھیں عمورہ اور صدوم کی بستیاں، ان کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. قوم کا جرم، وہ شرک کرتے تھے اور ایک معاشرتی برائی یعنی ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے. یعنی نکاح کا پاکیزہ راستہ چھوڑ کر گندے کام کرتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، ہم جنس پرستی کے مرض میں اور گندگی میں مبتلا تھے. سورہ صافات کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 134. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی. عذاب سے بچنے والے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے وہ عذاب سے بچائے گئے، باقی قوم ہلاک کر دی گئی. علمی بات، عمورہ اور صدوم کے لوگ، بستیوں کا نام عمورہ اور صدوم کے لوگوں پر کفر و شرک اور ہم جنس پرستی کی برائی کی وجہ سے شدید عذاب آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھیں مٹا دیں. شرک بھی کرتے تھے، نکاح کا پاکیزہ راستہ چھوڑ کر بے حیائی گندے کام کرتے، مردوں کے ساتھ برائی کا کام کرتے تھے، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھیں مٹا دیں، ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، استغفر اللہ. اتنے گندے جرم کرنے والے لوگ، ان کو بہت شدید عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. سورہ صافات کی آیت نمبر 135. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے عذاب میں مبتلا ہونے والے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کیونکہ اس کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ تھی اس لیے وہ عذاب میں اپنی قوم کے ساتھ شریک کی گئی. اللہ اکبر. رسول کی بیوی اگر نافرمانی پر ہے، رسول کے مشن میں ان کے ساتھ شامل نہیں، نافرمانی پر ہے اور مشرک اور کافر قوم کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں تو وہ بھی عذاب میں مبتلا کر دی گئی. پتہ چلا اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے اور اس رشتے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر ہے. سورہ صافات آیت نمبر 136. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا. ہلاک ہونے والے لوگ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ باقی تمام نافرمان قوم کو ہلاک کر دیا گیا، وہ ہلاک کر دیے گئے. اگلی آیت سورہ صافات آیت نمبر 137. وَإِنَّكُمْ لَتُمُّرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم یقیناً ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو صبح بھی. قریش مکہ کے لیے عبرت. قرآن تو نازل ہو رہا ہے، نبی اکرم علیہ السلام مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں، تو یہ پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر کر کے ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے. قریش مکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے واقف تھے اور ان کے تجارتی قافلے ان ویران شدہ بستیوں اور کھنڈرات کے پاس سے ہی گزرتے تھے. کھنڈرات کا لفظ پہلے بھی آیا تھا نا، کوئی بلڈنگ تباہ ہو جائے تو جو رہا سا تھوڑا سا اسٹرکچر، کچھ 2-4 دیواریں، اس کو کھنڈرات کہتے ہیں. تو یہ تجارت کرتے تھے قریش کے لوگ. تو ان کے سفر کے دوران میں جو بستیاں تباہ شدہ تھیں لوط علیہ السلام کی قوم کی، ان کے راستوں میں آتی تھیں. ملک شام کے سفر میں ان کے منازل اور مکان پر دن رات اہل مکہ کا گزر ہوتا تھا. منزل کی جمع منازل، جہاں جہاں قیام کرتے تو یہ دیکھتے کہ راستے میں ان کی بستیاں آتی. کن کی؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہ شدہ بستیاں. ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے ان مشرکین کو. اگلی ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 138. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو بیان کرنے کی حکمت. اہل مکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے انجام سے عبرت حاصل کر سکیں اور عقل سے کام لیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام ہلاکتی ہے.
یہ صبح بھی گزرتے، رات میں بھی گزرتے، ان تجارتی سفروں کے درمیان جب یہ رکتے تو دیکھتے اس علاقے کو، تباہ شدہ کو، اس کو دیکھ کر کہا عبرت حاصل کرو کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوتا ہے۔ نوٹ، اسی کے تعلق سے حضرت لوط علیہ السلام کی قصے کی مکمل تفصیلات مطالعہ قرآن حکیم حصہ چہارم میں دی گئی ہیں۔ حصہ چہارم کا مطلب چوتھا حصہ، یہ تو اور بات کی بات ہے نا۔ ماشاءاللہ تمام حصے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم پڑھتے جائیں اور پورے قرآن کا اس انداز سے مطالعہ کرتے چلے جائیں۔ تو چوتھے حصے میں لوط علیہ السلام کا قصہ خاصی تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب بیان یونس علیہ السلام کے تعلق سے سورہ صافات کی آیت نمبر 139، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ مخلص بندے کا ذکر، اب اللہ کے مخلص بندے کون؟ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت، یعنی ان کو رسول بنا کر بھیجا جانا، قصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تھوڑا سا دہرا دیتے تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اہل نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا، جو کہ موصل کے رہنے والے تھے، وہ عراق کے علاقے کی طرف اہل نینوا کی طرف بھیجا گیا جو کہ موصل کے رہنے والے تھے۔ اہل نینوا ایک ترقی یافتہ قوم تھی جس کی آبادی تقریباً 1,20,000 تھی، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانتی تھی اور ان کا انکار کرتی تھی۔ چنانچہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ قوم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئی ہے تو وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وحی سنا کر بستی سے نکل آئے، چلے گئے تھے۔ غیرت دینی کی وجہ سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ذکر پھر آئے گا۔ تو وہ قوم کو اللہ کی وحی سنا کر بستی سے نکل گئے کہ اب تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ بستی والوں نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے تو انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ پوری قوم اپنے بچوں سمیت میدان میں نکل آئی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے گناہ بخش دیے اور عذاب ٹال دیا۔ اس قوم نے، پوری قوم نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہ واحد مثال ہے، اجتماعی توبہ قوم نے کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ قیامت تک یہ مثال کیوں بیان ہوئی ہے قرآن میں؟ ہماری رہنمائی کے لیے بھی۔ آج ہم بھی مشکلات میں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں نا، گرفتار ہیں، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اکثر مشکلات آتی۔ کیا اچھا ہو کہ ہم بھی توبہ کریں، اللہ کے حضور سچی توبہ، پکی توبہ، اجتماعی توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے دین کو تھام لیں، اللہ تعالی ہم پر بھی رحمتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس قوم نے توبہ کر لی، اللہ تعالی نے عذاب کو ٹال دیا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 140، اذ ابق الى الفلک المشحون، یاد کیجئے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو چھوڑ کر باہر آئے تو انہیں بھری ہوئی کشتی ملی اور اس میں سوار ہو گئے۔ البتہ ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کے لیے ہجرت کرنے کا واضح حکم نہ آیا تھا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط تعلق کی بنیاد پر آپ علیہ السلام یہ امید کرتے ہوئے جلدی چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت عطا ہو جائے گی۔ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرما دے گا، ذرا جلد چلے گئے تھے۔ اس پر آگے توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا کہ سورہ صافات آیت نمبر 141، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرآن دازی میں شریک ہوئے تو وہ مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب وہ معاملہ آ رہا ہے کہ وہ جو قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے، ایک توجہ کا معاملہ دلایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اور کرایا جا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں پیش آنے والا معاملہ، کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی تو طوفان کا شکار ہو گئی اور کشتی کے ملاحوں نے، شپ کا کیپٹن ہوتا ہے نا، کشتی کا ملاح ہوتا ہے چلانے والا، ٹھیک ہے، اور کشتی کے ملاحوں نے اپنے مشاہدے سے بتایا کہ یقیناً کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہوا ہے اور اسی وجہ سے ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ تو انہوں نے قرآن دازی کی، 3 دفعہ قرآن دازی کی گئی جس میں ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا، ان ملاحوں کا خیال تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے نا تو پھر کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگتی ہے، تو پھر قرآن دازی کرو بھئی کون ہے ایسا شخص۔ 3 مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت، یہ تو ہونا تھا، چنانچہ ان کا نام نکلا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 142، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ نگل لیا، اپنے اندر لے لیا مچھلی نے۔ قرآن دازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کا طرز عمل،
حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی میں سوار باقی لوگ بچ جائیں۔ اللہ اکبر، اس قدر عظیم کردار ہے یونس علیہ السلام کا کہ خود دریا میں چلے گئے، باقی لوگ بچ جائیں۔ ان کا تو اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ دریا میں ڈالتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر وہاں ایک بڑی مچھلی معمور تھی جس نے آپ علیہ السلام کو زندہ نگل لیا۔ اللہ جس کی چاہے حفاظت فرمائے۔ وہ دریا میں جا رہے ہیں، مچھلی تیار ہے اور مچھلی نے اپنے اندر ان کو زندہ نگل لیا، اپنے اندر لے لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو کئی طرح کے غموں کا سامنا تھا۔ غم میں تھے یونس علیہ السلام۔ مثلا نمبر 1، اپنی قوم کے کفر اور شرک کا غم تھا جس قوم کو چھوڑ کر آ گئے۔ نمبر 2، قوم کو اللہ کے واضح حکم سے پہلے چھوڑ کر آ جانے کا غم کہ وہ اللہ سے امید رکھ کے نکل تو گئے لیکن اللہ کا واضح حکم آنا چاہیے تھا، اس سے قبل چلے گئے تھے، اس بات کا بھی غم۔ اور نمبر 3، مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم کہ میں تو یہاں مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ اللہ کی شان کریمی۔ اب دیکھیے کیا ہوا۔ سورہ صافات آیت نمبر 143 143، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو بے شک اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ آیت کریمہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ آیت آ گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اے اللہ اور میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 ہے۔ یہ تسبیح جو بہت مشہور ہے، یہ مچھلی کے پیٹ میں پڑھ رہے ہیں کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ ہمیں بھی اپنے معمولات میں اس کو شامل رکھنا چاہیے۔ مشکلات سے بچنے کے لیے بہت قیمتی مقام ہے قرآن کا، جس کی دعا کرنی چاہیے، جس کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ سورہ صافات آیت نمبر 144، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک کے لیے وہاں پر رہتے مچھلی کے پیٹ میں۔ چنانچہ آگے ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت، اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے رحمت فرمائی، فضل فرمایا۔ غور کریں کہ مچھلی کا پیٹ، اس کا اندھیرا، سمندر کی تاریکی اور پھر رات کی بھی تاریکی ہوتی ہوگی، ان 3 تاریکیوں میں، اندھیروں میں بھی کون سنتا ہے؟ اللہ۔ اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 145، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ چٹیل صاف کھلا میدان۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اسے دریا سے نکل کر ایک چٹیل میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ وہ نہایت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ صافات آیت نمبر 146، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا تنا جس پہ درخت کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بیل جو چڑھائی جاتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور ہم نے ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ اللہ فرماتا ہے، دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، اور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ چٹیل میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کا حال، حضرت یونس علیہ السلام شدید کمزور تھے، اسی طرح بھوکے اور پیاسے تھے، اور سورج کی تپش سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ یہ ساری کیفیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کا حل عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک کدو کی بیل اگا دی۔ کدو، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اس کو استعمال فرماتے، اس کی بیل اللہ نے اگا دی۔ سبحان اللہ، میدان چٹیل تھا، اللہ نے بیل اگا دی۔ اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، جس کے ذریعے ان کے جسم کو ڈھانپ دیا، اور اس طرح وہ سورج کی تپش سے بچ گئے اور مچھر مکھی وغیرہ سے بھی حفاظت ہو گئی۔ پھر کدو سے انہیں خوراک حاصل ہونے لگی، کھانے بھی لگے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیل کی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے جراثیم کش ماحول، اینٹی سیپٹک انوائرمنٹ، جراثیم کش ماحول، سایہ، اس درخت کا سایہ بھی، اور یوں کہیے کہ بیل کا سایہ، اور غذائیت کھانا بھی ہے، اور مٹھاس سے بھرپور پھل کی
فراہمی کا انتظام کیا اور تینوں بنیادی ضرورتیں پوری فرما دیں۔ سایہ بھی مل گیا، غذا بھی مل گئی، اور جو کچھ ان کو بیماری وغیرہ کا معاملہ تھا اس سے بھی صحت یابی کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرما دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حفاظت اللہ نے فرمائی، چٹیل میدان میں بیل اللہ نے اگا دی، یہ سارا انتظام اللہ نے کیا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ سورہ صافات کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 147 147 وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا صحت مند اور تندرست ہونے پر اللہ کا انہیں حکم، جب حضرت یونس علیہ السلام صحت مند اور تندرست ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اہل نینوا کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہ 1,00,000 سے زیادہ تھے، تعداد تو زیادہ تھی۔ قرآن جو کہتے ہیں نا 1,00,000، تو اگر پورے مجمع کو دیکھیں تو لگے گا کہ ایسا بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہزاروں کی تعداد، کچھ کہتے ہیں جی لاکھوں کی تعداد، تو کتنی تعداد؟ تمہیں لاکھ کی تعداد محسوس ہو، یہ انداز یہاں پر اختیار کیا گیا۔ اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 148، آخری آیت ہے آج کی لیسن کی۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ اس کی تشریح حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد اہل نینوا کا معاملہ، جب اہل نینوا نے عذاب کے سائے دیکھے تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، اور جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام کہیں نظر نہیں آئے تو انہیں یقین آ گیا کہ ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ یونس علیہ السلام نہیں ملے تو قوم کو سمجھ آ گئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اہل نینوا عذاب ٹلنے پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس دوبارہ آئے تو اہل نینوا نے ان کا خیر مقدم کیا، ویلکم کہا، اور ان پر ایمان لے آئے۔ اہل نینوا خوش نصیب ترین قوموں میں سے ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا بھیجا ہوا عذاب ٹال دیا اور ان کے ایمان لانے پر انہیں معاف فرما دیا۔ ہمارے لیے بھی رہنمائی، ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹ آئیں، سچی پکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ رسولوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ کلاس نمبر 56 بھی مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی 2 کلاسز آئندہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت اور اس سے مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔